آپ میں کیا حشر کیا. وہ سب جو ہیں بے شمار انتظامیہ کی سپورٹ کے باوجود، بے شمار وسائل ہونے کے باوجود منڈیاں لگائی گئیں، لیکن لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا. ڈپٹی اسپیکر صاحب سنا ہے کہ شاید ملک سے فرار ہونے کا سوچ رہے ہیں. میں انہیں کہوں گا کہ ابھی فرار نہ ہو، اگلا سیشن کریں اور جو اب سپریم کورٹ اور قانون کے مطابق جو احکامات آئیں گے کریں. اس وقت پوری لائرز کمیونٹی میں کنسنسس ہے کہ پارلیمانی پارٹی ہی فیصلہ کرتی ہے کہ آپ نے ووٹ کس طرف دینا، اور کیا اس میں آپ کو قانون دان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اٹس اے پلین ریڈنگ جو ہے، پلین ریڈنگ آف دا لا. ایک سادہ اس کی اگر آپ زبان بھی پڑھ لیں جو لا میں لکھا ہوا ہے تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. اب اس سارے کے باوجود 3 مہینے سے وفاق میں 85 جماعتوں والا 342 میں سے مسلط ہے، صوبے میں اقلیت ہونے والا اکثریت پہ حاوی ہے اور وزیر اعلیٰ بنا پڑا ہے، مسلط ہوا پڑا ہے. ظلم اور بربریت اور انتظامیہ کا بے دریغ استعمال، دھجیاں اڑا دی گئیں قانون کی، آئین کی، معیشت کی. اب آج صبح سے چیخ و پکار سنائی دے رہی ہے ان 12 جماعتوں کے قائدین کی. اب ان کو مظلومیت یاد آ گئی ہے، اب انہوں نے اداروں پہ حملے کرنا شروع کر دیے، اب انہیں سازش نظر آنا شروع ہو گئی ہے. کل رات ایک غلیظ ٹرینڈ چلایا گیا سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف. ہم سب کو پتہ ہے اس کے پیچھے کون تھا، اس ٹرینڈ کے پیچھے، اور یہ آوازیں کدھر سے آ رہی تھیں. یہ وہی لوگ تھے اس ٹرینڈ کے پیچھے جن کی آج صبح سے لے کے شام تک چیخ و پکار کی آوازیں آپ میڈیا پہ سن رہے ہیں. تو میں ان سے کہوں گا کہ ذرا حوصلہ رکھیں. یہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، اور ظلم کی آپ نے حد کر دی تھی. معیشت کی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ 230 پہ روپیہ جا چکا ہے. آپ کا ڈیفالٹ رسک جو ہے وہ ہائیسٹ پہ ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کے بانڈز جو ہیں وہ 50% پہ ڈسکاؤنٹ پہ فلوٹ کر رہے ہیں، جو تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے. اور ہماری جو بیلنس آف پیمنٹس ہیں ان کا ایک شدید کرائسس ہے. آج سے 3 ماہ پہلے بھی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے یہی کہا تھا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ آپ سے نہیں سنبھلیں گے، فوری طور پہ اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں. آج بھی اگر ان میں کوئی گریس ہے، آج بھی اگر ان میں کوئی کردار ہے تو دونوں باپ بیٹا کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اگر یہ استعفیٰ نہیں دیں گے تو ظاہر ہے پھر قانون اپنا راستہ اپنائے گا. اور ویسے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح کا یہ مظلومیت کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب اداروں پہ دوبارہ حملے شروع ہو گئے ہیں. نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے کہ اداروں پہ، حکومتی ادارے ساروں پہ، کوئی ایک ادارے کی میں بات نہیں کر رہا، چاہے سپریم کورٹ ہو، سیکیورٹی کے ادارے ہوں، سارے اداروں پہ حملہ کرتے ہیں، پھر ان سے مراد لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور کل آپ نے دیکھا کہ عوام کی نفرت ان لوگوں کے لیے اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رکھا پیپسی بھی عوام کو اکٹھا نہیں کر سکا ان لوگوں کے لیے، حالانکہ وہ ایک اچھا فنکار ہے. اور شاید اگر وہ کسی غیر سیاسی معاملے میں لبرٹی چوک میں کھڑا ہوتا اور نون لیگ کا سہارا نہ لیتا تو شاید ہزاروں لوگ اکٹھے بھی ہو جاتے اسے سننے کے لیے، کیونکہ وہ ایک ٹیلنٹڈ آدمی ہے. لیکن لوگوں سے نفرت اتنی ہے اس وقت، لوگوں کو اتنی نفرت ہے نون لیگ اور پی ڈی ایم کے قائدین سے، اور یہ جو زرداری صاحب آئے تھے ضمیر کی سوداگری کرنے، کہ اللہ رکھا پیپسی بھی ان کے لیے بندے نہیں اکٹھے کر سکا. تو میری ان سے گزارش ہے کہ اب مزید انتظار نہ کریں، اس چیخ و پکار سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. تمام جو لوگ ہیں، تمام وکلاء ہیں، ان کا کنسنسس ہے کہ آپ نے یہ شب خون آپ ان کی بے شرمی دیکھیں کہ عوام کا پہلے مینڈیٹ چرایا، 85 سیٹوں والا مسلط ہوا وفاق پہ، ایک اکثریت نہ ہونے والا 3 ماہ سے نمونہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مسلط ہے. اور جب عوام نے واپس اپنا مینڈیٹ لوٹا دیا، یعنی لوٹوں کو ہرا کے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو جتا دیا، تو بے شرمی سے پھر عوام کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور کہا نہیں اب بھی ہم عوام کو مینڈیٹ اس کا عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کریں گے. میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوام کے آگے آج تک کوئی کھڑا نہیں ہو سکا. یہ جو آپ نے جنگ لگائی ہوئی ہے نا عوام سے کہ جیت کے آتا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ زرداری کا لوٹا پیسہ جو ہے اسے خرید لے گا، یا آپ ان نون نمبر سے کال کر کے لوگوں کو ڈرا دھمکا لیں گے، یا آپ رانا ثناءاللہ کی شکل دکھا کے لوگوں کو ڈرا دھمکا لیں گے. ایسے نہیں ہونا. اس کا ہمیشہ الٹا ری ایکشن ہوتا ہے، اور الٹا ری ایکشن ہی ہوا ہے. اور اب دن بدن معاملات آپ کے لیے اور پورے ملک کے لیے خطرناک ہوتے جائیں گے اگر آپ فوری طور پہ اقتدار سے علیحدہ نہ ہوئے. انشاءاللہ تعالیٰ کل سپریم کورٹ کی دوبارہ سماعت ہوگی، اور ہمیں پوری امید ہے کہ ابھی کیونکہ یہ سب جوڈس میٹر ہے میں اس پہ گفتگو تو نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ قانون کی ریڈنگ بڑی پلین ہے اور عوام کا مینڈیٹ بڑا واضح ہے، اور عوام کے مینڈیٹ کو واپس ریسٹور کیا جائے گا. ہمیں سب کو یہ امید ہے.
اور آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہی یہ عوام کا مینڈیٹ ریسٹور کیا جاتا ہے اور یہ وفاق کی حکومت بھی جیسے ہی استعفیٰ دیتے ہیں شہباز شریف صاحب اور معاملات جو ہیں وہ ایک وفاق کے اندر انٹرم حکومت کو سونپے جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سینٹیمنٹ بھی ٹرن ہو جائے گا. موجودہ حکومت کے اوپر ہماری لوکل منڈیوں کو اور عالمی منڈیوں کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. جس طریقے سے انہوں نے آئی ایم ایف کا معاملہ چلایا، جس طریقے سے انہوں نے بجٹ بنایا مضاحکہ خیز طریقے سے، جس طریقے سے فیول پرائسز کے اوپر یہ کنفلکٹنگ سگنلز دیتے رہے، اور جس طریقے سے یہ اب بھی معاملات چلا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ منڈیوں کو، اور ظاہر ہے کوئی بھی ہوتا تو ان پہ کانفیڈنس نہ ہوتا، تو منڈیوں کو ان کے اوپر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، اور ان کا اس وقت ہر لمحے اقتدار میں رہنا پاکستان کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور قانون کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیں رجیم چینج آپریشنز کی، اگر آپ ہسٹری دیکھیں، اس پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، تو یہ کسی ملک میں کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں کی جو عوام ہوتی ہے اس کی حمایت حاصل نہیں ہوتی جس رجیم چینج حکومت کو مسلط کیا جاتا ہے لوگوں کے اوپر. اور وہی پاکستان میں ہوا کہ قوم جو ہے وہ اس نے ثابت کیا کہ وہ ایک زندہ قوم ہے، اور اس نے اپنا مینڈیٹ واپس اپنے قبضے میں لیا اور واپس ان لوگوں کو دیا جن کو 2018 میں دیا تھا. تو کوئی بھی شب خون جس نے مارنا تھا، چور دروازے کے ذریعے جو مسلط ہونا تھا جن لوگوں نے، آج وہ مایوس ہیں، اور ان کی چیخ و پکار کی آوازیں آتی رہیں گی، اور وہ صرف آج یا کل نہیں آئیں گی، وہ اگلے چند ماہ آتی رہیں گی. تو اس پہ ہمیں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے. جی سوالات. صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے جیسے بھی کہا کہ اس بات کا خدشہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب شاید بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا فرار ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ اداروں سے مطالبہ کریں گے کہ اس سارے سینیریو میں ایئرپورٹس پر ایسا چیک رکھا جائے کہ ایک تو وہ نہ جا سکیں کیونکہ ان کو کورٹ نے بلا رکھا ہے، یہاں پر تو وہ سیکیورٹی کی وجہ سے آئے نہیں، کل سپریم کورٹ میں پیشی ہے، کیس لنگر آن نہ ہو، اور اگر کوئی حالات جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ عوامی ریئیکشن پہ رجیم چینج ختم ہونے والا اور عوام کی حکومت آنے والی، تو باقی بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو چاہیں گے کہ اب وہ یہاں سے نکل جائیں، تو کچھ ایسے چیک کا نظام چاہتے ہیں آپ؟ بالکل. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ نظام تبدیل ہوگا تو جنہوں نے ظلم کیا ہے اور جنہوں نے زیادتی کی ہے وہ فرار کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اس وقت ابھی ہمارے پاس تو حکومت نہیں ہے وفاق کی یا صوبے کی، لیکن جب ہمارے پاس حکومت آئے گی تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ کوئی قانون کے شکنجے سے بھاگ نہ سکے. یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو عدالتی فیصلہ آئے گا اس سے اچھی امید ہے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سازش تھی جس کے تحت ان ساری حکومت چینج کی گئی، اور اب جو ہے وہ آپ دوبارہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ آپ کو اداروں سے، ظاہری بات ہے انہیں اداروں نے آپ کو باہر نکالا تھا پہلے، اور آپ ان سے اچھی امید کیسے لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ بیرونی سازش ہو؟ دیکھیں ایک وقت آتا ہے کہ سارے تو نہیں نا، 100% کے 100% جو لوگ اس وقت حکومتی اداروں میں بیٹھے ہیں یا سپریم کو، سارے تو ایک ہی اس کے نہیں ہوتے. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے قانونی طور پہ کہ اب رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ کامیاب ہو سکے. اب عوام کے دیکھیں نا، عوام کے پاس اب گئے، اور آئی ایم شیور کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ قانون اور آئین کے آنریبل ججز عین مطابق فیصلہ دیں گے، اور قانون کی جو پلین ریڈنگ ہے، آپ کو قانون دان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف وہ سیکشن 63 پڑھ لیں اور آپ خود ہی اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام نے مینڈیٹ بھی واپس لوٹا دیا، قانون بھی بڑا واضح ہے، تو اب اگر کوئی چاہے بھی تو کیسے کر سکتا ہے، مشکل ہو گیا بڑا. جی سر. آپ کو شروع میں آپ نے کہا کہ جی گورنمنٹس جو ہیں وہ مرکز اور صوبائی جو ہے دونوں جو ہیں وہ 3 ماہ میں تبدیل ہو رہی ہیں، چینج ہو رہی ہیں، یہ کس بیس پہ آپ؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا 3 ماہ سے وفاق میں ایک ایسا شخص مسلط ہے جس کے پاس صرف 342 میں سے 85 سیٹیں ہیں، یعنی عوام کا مینڈیٹ تو ان کے پاس نہیں ہے نا، وہ تو ایک اقلیت پارٹی ہیں. اسی طرح صوبے میں ایک نمونہ مسلط ہے جو 3 ماہ سے وزیر اعلیٰ ہے اور 3 ماہ سے اس کی اکثریت نہیں ہے. پہلے لوٹوں کی بنیاد پہ اس نے اکثریت حاصل کی، کورٹ نے کہا کہ لوٹوں کا ووٹ گنتی میں نہیں آئے گا، وہ پھر بھی مسلط رہا. اب عوام نے ان لوٹوں کا ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں میں واپس تبدیل کر دیا، وہ پھر بھی مسلط ہے. تو یہ کہاں کا نظام ہے کہ 3 ماہ ہو گئے اس شخص کو وزیر اعلیٰ بنے، 3 ماہ کے اندر اس نے جتنے اقدامات اٹھائے ہیں وہ سب غیر قانونی ہیں میرے نزدیک. وہ کبھی بھی ڈے 1 سے وہ ایک لیجٹمیٹ وزیر اعلیٰ نہیں تھا. وہ زرداری کا وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے، عوام کا وزیر اعلیٰ. میاں صاحب یہ بتائیے کہ 3 ججز کے خلاف کا ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، اور مسلم لیگ نواز کا یہ کہنا ہے کہ وہ شاید وہ فیور دیتے ہیں تحریک انصاف کو،
तो उनका ये मुतालबा है कि फुल बेंच बनाया जाए। आप क्या इसकी फेवर करेंगे, इसका आप भी मुतालबा करेंगे कि फुल बेंच बना दिया जाए ताकि आइंदा फुल कोर्ट तक? देखें जी, ये मैं आपको बताता हूँ ये फुल बेंच का मुतालबा क्यों कर रहे हैं। फुल बेंच का मुतालबा ये इसलिए कर रहे हैं कि वक्त और लगे, चंद तारीखें और पढ़ें, और जरदारी जो है ज़मीरों का सौदागर वो दोबारा आके यहाँ बैठे और एक मरतबा फिर कोशिश की जाए अवाम के मैंडेट को चुराने की, और टाइम बाय किया जाए। ये ऐसी बात नहीं है कि फुल बेंच कोई और मुतालबा करेगा। कानून, मैं भी एक अदना सा कानून का तालिब इल्म हूँ, उसकी प्लेन रीडिंग जो है, कोई आज ऐसा वकील नहीं है मुल्क में जो आपको कह दे कि पार्लिमानी पार्टी नहीं, पार्टी हेड फैसला करेगा, कोई नहीं। कानून में वाजे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाजे लिखा हुआ है। तो एक मिनट तो लिहाजा हम चाहते हैं कि वक्त जो है ना वो बड़ा अहम है, वक्त की अहमियत है, और हमें पूरा एतमाद करना चाहिए। जब पहले तो ये मरीम नवाज साहिबा खड़े होकर कहती थी जी वाह 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 क्या आला फैसला दिया है, इसी बेंच के बारे में कहती थी ना कि वाह 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 क्या आला फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये वो जब फैसला मर्जी का आता है तो जलसों में तारीफ़ें करते हैं, और जब पता लगता है कि भाई वाज़े तौर पे कानून की हमने कानून शिकनी की है तो फिर ट्रेंड चलाए जाते हैं गलीज़ किस्म के। ये देखें, अगर आप नून लीग की हिस्ट्री पढ़ें ना तो ये इनका शुरू से ये ट्रेंड है कि ये हुकूमती इदारों पे हमले करते हैं और फिर हमले करने के बाद ये मराद हासिल करते हैं उन इदारों से। अच्छा साहब, एक बात आपने ट्रेंड्स की दूसरी दफा बात की, ट्रेंड्स तो आप इन्होंने सवाल किया बहुत चलते थे, ठीक है। और दूसरा मुझे बताइए कि कल एक आया था कि सॉफ्ट इंटरवीन की तरफ से की जाएगी इलेक्शन के लिए, तो क्या कोई राब्ता वगैरह किया? हमसे ना तो कोई राब्ते में है, ना हम किसी से राब्ते में है। हमारा राब्ता सिर्फ अवाम के साथ है, ये मैं वाज़े कर देना। बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के साथ आपका पंजाब में मुकाबला था वज़ारत आला के साथ, वज़ारत आला के लिए, या उस दबाव के साथ मुकाबला था जिसका मौलवी सलाही ने कल जिक्र किया? नहीं, देखें, मुस्लिम लीग नून तो इस वक्त अवाम के सामने बेनकाब हो चुकी है। ना हमारा बाई इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून से मुकाबला था और ना वज़ारत आला के लिए। हमारा मुकाबला तो इंतज़ामिया के साथ था, हमारा मुकाबला पैसे के साथ था, सेठों के साथ था। तो आपको पता है सारा कि मुकाबला नून लीग बेचारे अपने पैरों पे तो खड़ी नहीं है ये हुकूमत, ना वफाक में ना सूबे में। आप कह रहे हैं कि कानून के तालिब इल्म के तौर पर बड़ा क्लियर कट लिखा है, तो पहली रात भी फैसला नहीं हुआ, दूसरी भी नहीं हुआ, मंगल या पीर तक की बात की नहीं। वो तो मेरा ख्याल है कि अदालत जो है वो मौका देती है तमाम फरीकैन को गुफ्तगू करने का। वो मेरा ख्याल है उन्होंने मौका दिया है, काफ़ी लंबे चौड़े उन्होंने जो वहाँ पे अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे जो नून लीग के वकील थे, शायद ये वजह हो सकती है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मजीद वक्त नहीं ज़ाया किया जाएगा। साहब ने एक खत लिखा था जिसकी कहा गया था कि चेयरमैन पीटीआई ने ये कहा लिहाजा इन्हें डीसी कर दिया जाए, उस पर अमल हो गया। अब इसी तरह का खत अगर कल जो शुजात हुसैन लिख देते हैं तो वो सारे जो देखें जो इमरान खान साहब इमरान खान साहब तो पार्लिमानी पार्टी के लीडर भी हैं ना, वो तो पार्लिमानी पार्टी के लीडर भी हैं, वो चेयरमैन भी हैं, वो तो दोनों ऑफिसेस एक ही बंदे के अंदर को ज्वाइन हो चुकी हैं ना। यहाँ पे तो मामला फ़र्क है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही वो एक तरह मैनिपुलेट किया गया। अच्छा हमारा अभी तहरीक इंसाफ ने कहीं ना कहीं अपनी गलती का इतराफ़ किया जो जरदारी के साथ मिलके आपने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में की थी, उस वक्त हम तो जरदारी के साथ नहीं मिले, खरीदो फरोख्त हुई नहीं, हम किसी खरीदो फरोख्त में जरदारी के साथ शामिल नहीं रहे ना। हम अभी एक और सुन लें कि जो आपके जो पंजाब के वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं जो रजीम चेंज की आप बात करते हैं, वो तो अमेरिकी कौंसिल से रोज़ मिलते हैं, असम्बली में आते हैं, उनसे मुलाकातें भी होती हैं, वाले से भी आपने कोई नहीं उनसे? तो वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो बरतानिया के एम्बेसडर हैं वो इमरान खान साहब से भी मिल के गए हैं, उसमें ऐसी क्या बात है। और जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं वो इमरान खान साहब से भी मिल के गए। हाँ देखिए, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, हम ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, हम गुलामी नहीं चाहते, हम गुलामी नहीं चाहते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अकेले की ये जीत नहीं है, ये जो वज़ारत आला के ऊपर वापस मैंडेट दिया गया है अवाम की तरफ से, ये पूरी कौम की जीत है और इसके बड़े दूर नताइज आपको सामने आएंगे नजर। ये बड़ा अहम मैटर है जो फैसला करने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, पहले 5 रुकनी बेंच ने आपके खिलाफ फैसला किया रात 12 बजे अदालत खुली, अब फिर रात 12 बजे अदालत खुली है। तो जो फुल कोर्ट वाला है कि 17 जज बैठ के कट्टी कट्टा निकाल ही दे, तो क्यों नहीं आप हमायत करते कि हाँ 17 ही बैठ? हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें सिर्फ प्रॉब्लम वक्त से है। हम चाहते हैं कि ये फैसला, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं ज़ाती तौर पर मैं तो ये उम्मीद लगाए बैठा था कि उसी रात फैसला आएगा, ठीक है, चले नहीं आया, पीर का कर देना। सुन ले ना, एक मिनट सुन ले। ये कानून इतना वाजे है कि 17 छोड़ के 1700 जज भी बैठ जाए ना
تو ان کے لیے یہ کہنا کسی کے لیے مشکل ہے کہ پارلیمانی پارٹی، کیونکہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے میں پارلیمانی پارٹی کا ذکر ہے کہ اس کی ڈائریکشن جائے گی. مسئلہ وقت کا ہے. وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ